मुहर्रम वाले दिन एक अमीर आदमी हमारी औरतों के फलाही इदारे में बिरयानी बांटने आया। मैंने एक नाजायज बच्चे को जन्म दिया था और कई सालों से यहाँ थी, क्योंकि घर वालों ने मुझे बदकिरदार कहकर निकाल दिया था। मुझे नहीं मालूम था कि मेरे साथ रात के अंधेरे में ये गुनाह किसने किया था। उस आदमी ने मुझे एक काला कपड़ा दिया और कहा, रात को नमाज पढ़ने के बाद इस कपड़े को खोलना, तुम्हारा मुजरिम तुम्हें मिल जाएगा। रात को जैसे ही मैंने वो काला कपड़ा खोल कर देखा, मेरा दिल फट गया, क्योंकि उसमें मैं एक सीधी सादी सी लड़की थी, कभी किसी लड़के से दोस्ती नहीं की थी। मेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर अचानक मेरे जिस्म में अजीब सी तब्दीलियां होने लगी। मेरा पेट कुछ दिनों से फूल रहा था। मुझे लगा शायद पेट में गैस हो जाती है। एक दिन सुबह उठी तो मुझे बहुत कमजोरी सी फील होने लगी। बिस्तर से उठने को दिल तक नहीं था, लेकिन उठना भी जरूरी था। जब मैं उठी तो चक्कर आने की वजह से जमीन पर गिर गई। माँ मुझे फौरन से उठाकर करीबी अस्पताल ले गई। वहाँ एक लेडी डॉक्टर ने मेरा मुआयना किया, फिर मेरी माँ की तरफ देखकर बोली, मुबारक हो, आपकी बेटी हामला है, 3 माह का हमल हो चुका है। डॉक्टर की बात सुनकर मेरी माँ हक्का बक्का रह गई और मेरे तो पैरों तले से जमीन निकल गई। मैंने चीख कर कहा, नहीं ये झूठ है। डॉक्टर ने फौरन से अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट मेरे सामने रख दी। तब माँ ने एक जोर का थप्पड़ मुझे मारा और कहा, शर्म नहीं आती। मुंह काला करते हुए मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। घर आते ही माँ ने मुझे बहुत मारा। मेरी हर चीख पर उसकी मायूसी और बढ़ गई। बता किसका बच्चा है, किसके साथ तूने ये गुनाह किया है। मैं रो रो कर कहती रही, माँ मैं कुछ नहीं जानती, मेरे साथ ये सब कैसे हुआ है। मेरा बाप उन दिनों दुबई में था। माँ को डर था कि अगर उसे इस बात का पता चल गया कि उसकी बेटी शादी से पहले ही माँ बन गई है, तब वो हम दोनों को मार देगा। माँ ने मुझे कमरे में बंद कर दिया, खिड़की दरवाजे सब बंद कर दिए, जैसे मेरे वजूद का गुनाह फैल ना जाए। पहली रात कमरे में मैं बस चुपचाप बैठी रही। मैं खुद को छूकर देखती, पेट पर हाथ फेरती और आंखें बंद करके सोचती, शायद कोई ख्वाब है, बुरा ख्वाब। लेकिन ख्वाब तो जागने पर खत्म होता है। ये तो हर सुबह नए ताने, नई मार के साथ दोबारा जिंदा हो जाता। माँ हर रोज आती, खाना फेंकती और कहती, बोलती क्यों नहीं, क्या जुबान काटी हुई है। मैं बस इतना कहती, अम्मा मुझे कुछ भी याद नहीं। एक दिन माँ मेरे पास आकर बैठ गई। उसने मेरे सर पर हाथ रखा। आवाज में थोड़ा नरम लहजा था, देख बेटा, अगर कोई जबरदस्ती भी कर गया है तो बता दे, हम तेरी इज्जत बचा लेंगे। मैंने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, अम्मा मुझे नहीं पता। वो फिर गुस्से में आ गई। ना जाने किस कमीने से ताल्लुकात रखे हुए थे, अब सच बोलने की भी हिम्मत नहीं। मैं तब भी खामोश रही, क्योंकि मेरे पास सच के सिवा कुछ था ही नहीं। और सच यही था कि मुझे कुछ भी याद नहीं था। दिन गुजरते गए, कमरे की दीवारें मुझे घूरने लगी। खिड़की के बाहर आसमान बदलता, पर मेरी किस्मत का रंग एक जैसा ही रहता। माँ अब मुझसे आंख तक नहीं मिलाती थी। कभी दरवाजे के बाहर खड़े होकर रोती थी, कभी कहती, काश तू पैदा होते ही मर जाती। मैं सोचती, क्या वाकई मेरी कोई गलती है, क्या कोई मेरे साथ कुछ करके चला गया, और अगर ऐसा हुआ तो मुझे याद क्यों नहीं। ऐसा भी क्या बेहोशी या कोई साजिश। मेरे ख्वाब मर चुके थे। मैं सिर्फ उस लम्हे को जीती थी जब दरवाजा खुलता और माँ की नजर मुझ पर पड़ती। मैं उस नजर में सवाल ढूंढती, उम्मीद ढूंढती, लेकिन वो हर बार मुझे एक और जख्म देकर चली जाती। मैं जानती थी कुछ तो था जो मैं नहीं जानती थी, कोई राज, कोई अंधेरी रात, कुछ याददाश्त की छुपी परछाई जिसने मेरे वजूद को दागदार कर दिया था। और अब मेरी जिंदगी एक कैद बन चुकी थी, जहाँ मेरा अपना सच भी मेरी माँ को झूठ लगता था। मैं चीख चीख कर कहती रही कि मैं कुछ नहीं जानती, मगर किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। उस कमरे की दीवारें अब मेरे बदन का हिस्सा बन चुकी थी। मुझे अंदाजा भी ना हुआ कि बाहर की दुनिया में कितने दिन गुजर चुके थे। बस सुबह खिड़की के पीछे रोशनी बदलती थी, शाम को हल्का अंधेरा छा जाता और फिर खामोशी। मेरी माँ ने मेरा सारा बाहर निकलना बंद कर दिया था। मोहल्ले की किसी औरत की आवाज सुनाई देती तो मेरी सांसें थम जाती। कभी कभार बाहर से आवाज आती, आजकल तुम्हारी बेटी नजर नहीं आती, कहाँ गई है। मेरी माँ का झूठा जवाब फौरन गूंजता, खाला के पास गाँव गई है, कुछ तबीयत खराब थी, हवा की तब्दीली के लिए भेज दिया है।
کبھی کسی چھوٹے بچے کی ہنسی سنائی دیتی تو میرا دل اندر سے ٹوٹنے لگتا۔ وہ آوازیں مجھے جلاتی تھیں۔ میرے ہم عمر لڑکیاں روز اسکول جاتی تھیں، بازاروں میں آتی جاتی تھیں، اور میں ایک کمرے کی قید میں جہاں صرف دیواریں تھیں اور چھت پر چلتے ہوئے چوہوں کی آواز۔ ماں اب مجھے پہلے کی طرح مارتی نہیں تھی، مگر اس کی خاموشی زیادہ تکلیف دہ ہو گئی تھی۔ وہ دروازے کے باہر سے کھانا رکھتی، دستک دیتی اور واپس چلی جاتی۔ میں برتن وہیں رکھ دیتی، کئی بار بھوکی ہی رہتی۔ کھانے کا ذائقہ بھی بدل چکا تھا، زبان پر وہ ذائقہ اب صرف کرواہٹ چھوڑ جاتا۔ ایک رات جب بارش ہو رہی تھی، کمرے میں چھت ٹپکنے لگی، میں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اماں پانی ٹپک رہا ہے، سارا بستر بھیگ جائے گا۔ جواب نہیں آیا۔ کچھ دیر بعد ایک پرانا کھدرا کمبل اندر پھینک دیا گیا اور میں چپ چاپ دیوار کے ساتھ بیٹھ گئی۔ یادداشت کا خلا میرے دماغ پر بھاری ہوتا جا رہا تھا۔ میں روز سوچتی کہ میری زندگی میں ایسا کوئی لمحہ کب آیا، کسی کی موجودگی، کسی کی بات، کوئی چھو جانے والی نظر، کچھ بھی نہیں۔ میں نے اپنے آپ کو کئی بار آئینے میں دیکھا، جیسے شاید کوئی یاد واپس آ جائے، لیکن وہی خالی آنکھیں، وہی خاموشی۔ ایک دن رات کے وقت میں نے دروازے کے پاس بیٹھ کر باہر کی آوازیں سننے کی کوشش کی۔ دو عورتیں بات کر رہی تھی۔ ایک کہہ رہی تھی، تمہاری بیٹی کی طبیعت کیسی ہے؟ گاؤں میں خوش ہے، ماں نے سرد لہجے میں کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، وہاں کے ڈاکٹر نے 2 مہینے آرام کا کہا ہے۔ مجھے حیرت ہوئی، میری غیر موجودگی کا جھوٹ اس قدر مہارت سے بولا جا رہا تھا جیسے میں واقعی وہاں تھی۔ میں نے خود کو آئینے میں دیکھا، بال بکھرے ہوئے، آنکھوں میں نیند کی بجائے الجھن، اور جسم کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ ماں اب کبھی کبھار مجھے قرآن کی آیتیں پڑھنے کو کہتی تھی، توبہ کر، اللہ سے معافی مانگ، شاید کچھ رحم ہو جائے۔ میں انکار نہیں کرتی تھی، لیکن دل میں یہ سوال ضرور تھا، میں کس گناہ پر توبہ کروں؟ ان دنوں ایک نیا مسئلہ پیدا ہو گیا، میرے کمرے میں بار بار چھپکلیاں آنے لگیں۔ ایک دن تو میرے بستر پر ہی تھی، میں چیخی، دروازے پر دستک دی، ماں آئی تو میں نے دروازہ کھولنے کی فریاد کی۔ وہ بولی، تمہیں یہاں سے کہیں نہیں جانا جب تک یہ پیٹ خالی نہیں ہو جاتا۔ محلے میں میری غیر موجودگی پر سرگوشیاں شروع ہو گئی تھیں۔ ایک دن صحن میں سے آواز آئی، کیا واقعی تمہاری بیٹی گاؤں گئی ہے؟ بڑی خاموشی ہے گھر میں۔ ماں نے فوراً کہا، ہاں خالہ کی طبیعت خراب تھی، اسے دیکھنے گئی ہے، فون بند ہے، وہاں سگنل نہیں آتے۔ میں نے دروازے سے لگ کر اپنی سانس کو تھاما، جیسے میری موجودگی کا راز میرے سانس لینے سے بھی فاش ہو سکتا تھا۔ قید کا مطلب صرف لوہے کی زنجیر نہیں ہوتا، یہ کمرہ، یہ دروازہ، ماں کی خاموش نظریں، جھوٹ پر جھوٹ، سب کچھ مجھے ایک ایسی دنیا میں قید کر چکا تھا جہاں میری آواز صرف میرے اندر گونجتی تھی۔ مجھے آج بھی یاد نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا، جیسے میری زندگی سے کوئی حصہ غائب کر دیا گیا ہو۔ کمرے میں ایک پرانا کیلنڈر لٹک رہا تھا جس پر تاریخیں بدلنا اب بند ہو چکا تھا۔ دن مہینے بن چکے تھے اور مہینے کسی انجانے انتظار میں گزر رہے تھے۔ ایک دن میں نے خود سے سوال کیا، اگر واقعی کچھ ہوا تھا تو کہاں، کیسے اور کب؟ اگر کوئی چہرہ تھا تو وہ میری یاد سے کیوں مٹ چکا تھا؟ میں نے بچپن کی باتوں سے لے کر حال تک کی ہر چھوٹی چھوٹی یاد کو جوڑنے کی کوشش کی۔ میں نے وہ دن ذہن میں دہرایا جب اسکول کی آخری تقریب تھی، جب میں اور نائلہ نے ساتھ بیٹھ کر آئس کریم کھائی تھی۔ میں نے وہ لمحے بھی یاد کیے جب میں اماں کے ساتھ بازار گئی تھی، کپڑے خریدے تھے، جب اماں نے کہا تھا، بس اب تجھے رخصت کرنا ہے۔ میں نے ہر وہ دن سوچا جب میں تنہا کہیں گئی، ہر وہ جگہ جہاں کسی اجنبی سے نظر ملی ہو، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ملا جس پر شک کیا جا سکے۔ میں نے خود پر شک کیا، اپنے سائے پر شک کیا، یہاں تک کہ خوابوں پر بھی شک ہونے لگا۔ اماں اب خاموش نہیں رہتی تھی، بلکہ دن میں کئی بار دروازہ کھول کر اندر آتی، سوال کرتی، پھر وہی ایک بات، اب بھی چھپا رہی ہے، میں تیری ماں ہوں، مجھے سچ بتا دے۔ میں تھکی ہوئی آواز میں کہتی، اماں اگر میرے پاس کوئی سچ ہوتا تو میں سب سے پہلے تجھے بتاتی۔ وہ نفرت سے دیکھتی، تو جھوٹ بول رہی ہے، اتنا بڑا حادثہ ہوا اور تجھے کچھ بھی یاد نہیں۔ ایک رات اماں نے میرے سامنے قرآن رکھا اور کہا، قسم کھا، اگر تو بے قصور ہے تو اللہ تجھے معاف کرے گا۔ میں نے قرآن ہاتھ میں لیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، دل سے نکلا، مجھے اگر کچھ یاد آتا تو میں خود کو سب سے پہلے پاک کرتی۔ اگلے دن محلے کی ایک بڑی خاتون، خالہ رشیدہ، ہمارے گھر آئی۔ میں دروازے کے پیچھے کھڑی تھی۔ اماں نے ان سے کہا، بس دعا کریں، بہت بڑی آزمائش میں ہوں۔ خالہ نے کہا،
میرے بھتیجے کا رشتہ آیا ہے، تعلیم یافتہ ہے، دبئی سے آیا ہے، تمہاری بیٹی تو گاؤں گئی ہے، جب واپس آئے تو بات کریں گے۔ اماں نے فوراً کہا جی وہ گاؤں میں ہے، جیسے ہی آئے گی میں آپ کو بتاؤں گی۔ وہ چلی گئی اور اماں نے دروازہ بند کرتے ہوئے لمبی سانس لی، پھر میرے کمرے کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اگر تو نے یہ سب نہ کیا ہوتا تو آج تیرا رشتہ طے ہو رہا ہوتا۔ وہ لڑکا کتنا اچھا تھا، دل جل کر راکھ ہو گیا میرا۔ میں کچھ کہے بغیر خاموش رہی۔ ماں کی باتیں اب سننے کی عادت بن چکی تھی۔ اسی رات جب سب سو رہے تھے میں نے چھت پر جانے کا ارادہ کیا، دروازہ چپکے سے کھولا، دبے پاؤں سیڑھیاں چڑھی، آسمان پر چند بادل تھے، ہوا میں نمی۔ میں وہاں بیٹھ کر پھر سوچنے لگی، کوئی لمحہ، کوئی چہرہ، کوئی آواز، مگر خالی پن تھا، جیسے کسی نے میری یادوں کو دھو دیا ہو۔ میں نے خود سے کہا ہو سکتا ہے کہیں راستے میں کچھ ہوا ہو، یا شاید کسی دن کی کوئی دوائی، کوئی انجیکشن نہیں۔ میں تو کبھی ہسپتال بھی نہیں گئی۔ پھر ایک دھندلا سا منظر ذہن میں ابھرا، جیسے میں بس میں بیٹھی ہوں، ماں میرے ساتھ ہے، اچانک زور کا جھٹکا لگتا ہے، پھر اندھیرا۔ لیکن یہ یاد کتنی سچی ہے یہ میں خود نہیں جانتی۔ اگلی صبح اماں میرے لیے کچھ پرانے کپڑے لے آئی۔ ان کپڑوں کو رکھ لے، شاید کسی دن باہر جانے کی نوبت آئے۔ میں نے چونک کر پوچھا کیا کہیں جانا ہے؟ کہنے لگی رشتے والے پھر پوچھ رہے تھے، کہہ دیا ہے ابھی نہ آنا، بچی گاؤں سے نہیں آئی، لیکن کب تک چھپاؤں گی، کچھ تو سوچنا پڑے گا۔ میں نے پوچھا کیا انہیں سچ نہیں بتایا؟ وہ ہنسی کڑواہٹ سے، یہ دنیا سچ پر نہیں پردے پر یقین رکھتی ہے، سچ بولوں گی تو نہ تجھے قبول کریں گے نہ مجھے۔ صبح کا وقت تھا، میں چھت کے کمرے میں بیٹھی تھی جہاں مجھے اب اکثر رکھا جانے لگا تھا۔ نیچے سے کسی کے قدموں کی آہٹ آئی، پھر دروازہ زور سے کھلا۔ اماں ہانپتی ہوئی اوپر آئیں اور بولی تمہارے ابو آ گئے ہیں وقت سے 2 مہینے پہلے۔ خاموشی سے بیٹھ جا، بالکل شور نہیں۔ میں ساکت رہ گئی، آواز نیچے آ رہی تھی، بس اچانک چھٹی مل گئی تو سوچا سرپرائز دے دوں۔ یہ میرے ابا کی آواز تھی جو مجھے 6 ماہ سے نہیں سنائی دی تھی۔ میں نے دروازے کی جھری سے جھانک کر دیکھا، ابا صوفے پر بیٹھے تھے، تھکے ہوئے لیکن مسکراتے ہوئے۔ ماں کی آواز سنائی دی، آپ آتے تو بتا دیتے، کچھ تیاری کر لیتی۔ ابا نے کہہ کر لگایا، ارے تیاری کی کیا ضرورت ہے، گھر اپنا ہے، بس تم سب کو دیکھنے کی چاہ تھی۔ ہماری بیٹی کہاں ہے؟ ماں کے لہجے میں جھجک آ گئی۔ وہ تو خالہ کے گاؤں گئی ہے، اماں کی طبیعت خراب تھی، 2 مہینے ہو گئے وہیں رک گئی ہے، فون بھی مشکل سے ملتا ہے وہاں۔ میں نے دروازے سے پیچھے ہٹ کر اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا، 7واں مہینہ چل رہا تھا اور چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اب اماں نے چھت کے کمرے کو میری واحد پناہ گاہ بنا دیا تھا۔ وہ دن میں 2 بار کھانا لے کر آتی اور بار بار کہتی جب تک تیرا وقت نہیں آ جاتا بس یہاں چپ چاپ بیٹھی رہے۔ چند دن بعد ابا نے اچانک کہا، میں خالہ کے گھر کال کرنے لگا ہوں، لڑکی سے بات کرنی ہے۔ ماں گھبرا گئی، اوہ وہ تو آج بازار گئی ہے، موبائل ساتھ نہیں لے گئی۔ ابا نے آبرو چڑھائے، اچھا ہر بار کچھ نہ کچھ نیا بہانہ، میں خود چل کر دکھاتا ہوں، کل ہی گاڑی لے کر گاؤں جاؤں گا۔ ماں اب دن رات اس پلان میں لگی ہوئی تھی کہ کب، کیسے اور کہاں یہ سب چھپایا جائے۔ چھوٹے موٹے اسپتالوں کی فہرست، پرانی دائیا عورتوں کے نمبر، سب کچھ کاغذ پر لکھا جا چکا تھا۔ وہ رات عام راتوں جیسی نہیں تھی۔ میں چھت کے کمرے میں لیٹی تھی جب اچانک میرے پیٹ میں درد شروع ہوا۔ پہل تو میں نے سوچا شاید معمول کی تکلیف ہے، مگر پھر وہ درد لمحہ بر لمحہ بڑھنے لگا۔ میں نے کروٹ بدلی، سانس تیز ہو گئی اور زبان پر بے اختیار کراہ نکلنے لگی۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ میں نے دروازے پر دستک دی، آواز نکالی، اماں اماں مجھے درد ہو رہا ہے۔ نیچے خاموشی تھی، پھر چند لمحوں بعد سیڑھیوں پر قدم کی چاپ سنائی دی۔ ماں آئی، دروازہ کھولا، مجھے دیکھ کر گھبرا گئی۔ ابھی وقت نہیں آیا، ابھی 1 مہینہ ہے۔ میں نے تکلیف میں کراتے ہوئے کہا، اماں شاید کچھ غلط ہو رہا ہے، میں برداشت نہیں کر پا رہی۔ اس نے ارد گرد دیکھا، جلدی سے پانی کا گلاس تھاما، چپ ہو کر جا، کوئی سن لے گا تو سب برباد ہو جائے گا۔ لیکن درد اب میرے قابو سے باہر تھا، میں زور زور سے چیخنے لگی، جسم پسینے سے شرابور تھا۔ دروازہ کھلا چھوڑنا بھی ممکن نہ رہا۔ اماں کبھی پانی پلاتی، کبھی کہتی بس تھوڑا صبر کر، صبح ہونے دے پھر دیکھتے ہیں۔ نیچے سے آوازیں آنا شروع ہو گئی، کسی نے پکارا، کیا ہوا ہے؟
कौन चीख रहा है ऊपर? माँ ने खिड़की से झांक कर कहा, बिल्ली छत पर घुसाई थी, भगा दी है। लेकिन मेरी चीखें दबने वाली नहीं थी। मैं दर्द से तड़प रही थी और हर लम्हा जैसे कोई शोला मेरे जिस्म में दौड़ रहा था। कुछ ही देर में दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। एक आवाज आई, क्या छुपाया जा रहा है? हमें पता है, ऊपर कोई है। माँ के हाथों के तोते उड़ गए। दरवाजा खोला। मोहल्ले की 2-3 औरतें अंदर घुस आईं। एक ने सीढ़ी चढ़ते हुए ऊपर आकर दरवाजा खोला। मुझे जमीन पर लेटा देखकर वो चिल्ला उठी, अरे ये तो हमला है। नीचे शोर मच गया। मोहल्ले के कुछ मर्द भी अंदर आ गए। अब्बा जो कुछ देर से कमरे में आराम कर रहे थे, शोर सुनकर बाहर आए। उसे कुछ समझ ना आया। मुझे देखकर उनकी आंखें फैल गईं। ये क्या हो रहा है? ये हमारी बेटी है। माँ ने कुछ कहना चाहा मगर अल्फाज ना निकले। अब्बा ने एक बार मुझे देखा, मेरे फूले हुए पेट को, मेरे पसीने से तर चेहरे को, और पीछे हट गया। ये झूठ है, ये सब झूठ है। उसकी आवाज में लर्जिश थी। मोहल्ले वालों की नजरें मुझ पर थीं और सब जैसे एक साथ बोल उठे, तुमने ये क्या छुपाया? पूरी बरादरी को रुस्वा कर दिया। माँ ने कहा, हमने उसे छुपाया था ताकि मामला खत्म हो जाए। हम इज्जत बचाना चाहते थे। अब्बा ने जोर से कहा, इज्जत? यही इज्जत थी जो मेरे घर में छुपा कर रखी थी। मैं कुछ कह नहीं सकी। मेरी आवाज तकलीफ में गुम हो चुकी थी। जचकी के दर्द के साथ अंदर का सच भी बाहर आ गया था। किसी ने कहा, इसे अस्पताल ले जाओ वरना जान खतरे में पड़ जाएगी। अब्बा ने गुस्से से दरवाजा बंद कर दिया। नहीं, ये अब इस घर में नहीं रह सकती। इसे जहाँ ले जाना है ले जाओ, लेकिन मेरे घर से निकल जाए। माँ ने मेरी तरफ देखा और फिर खामोशी से सर झुका लिया। शायद उसके पास अब कोई लफ्ज बाकी नहीं बचा था। कुछ देर बाद वो ऊपर आई। हाथ में एक बड़ी चादर थी। उठ चल, जो होना था हो चुका। अब हम तुझे यहाँ नहीं रख सकते। मैं बमुश्किल उठी। दुपट्टे में अपने आप को लपेटा। मोहल्ले की एक औरत ने सहारा दिया। हम नीचे उतरे। सबकी नजरें जैसे मेरे वजूद के हर जख्म को गिन रही थी। दरवाजे पर खड़े अब्बा ने नजरें फेर ली। मैं जानती थी अब यहाँ वापसी मुमकिन नहीं थी। माँ ने बस इतना कहा, बस सब चुप रहना, जो बाकी इज्जत है वो बचा लें। रात के वक्त मुझे एक रिक्शे में बिठाया गया। एक छोटे अस्पताल की तरफ रवाना कर दिया गया, जहाँ न सवाल होते हैं न जवाब। वहाँ पहुंचकर एक नर्स ने माँ से कागजात मांगे। माँ ने पैसे थमाए और कहा, बस चुपचाप काम करो, नाम मत पूछना। मैं निढाल हो चुकी थी। आंखों में धुंध थी, दिल में खालीपन और हाथ में कुछ भी नहीं। सुबह सूरज निकला तो मैं एक नए मकाम पर थी। एक ऐसा मकाम जहाँ कोई नाम, रिश्ता या शनाख्त नहीं थी। बस मैं थी और एक बच्चा जो आने वाला था, जिसकी शनाख्त भी मुझ जैसे सवालों में गुम थी। मैं समझी थी कि यतीम खाने में मुझे पनाह मिलेगी, लेकिन वहाँ भी मेरी इज्जत खतरे में थी। अस्पताल में बच्चे की पैदाइश के 2 दिन बाद माँ मुझे एक छोटे से इदारे में छोड़ गई। यहाँ कुछ दिन रह लेना, सब कुछ ठीक हो जाए तो देखेंगे क्या करना है। दरवाजा बंद हुआ और वो चली गई। ये यतीम खाना था जहाँ बेसहारा औरतें और बच्चे रहते थे। दरवाजे पर एक दरमियानी उम्र की औरत ने मेरा इस्तकबाल किया। अपना नाम रजिया बताया। हल्के लहजे में बोली, हम सब यहाँ एक दूसरे की दर्द की बहनें हैं, डरने की जरूरत नहीं। मैंने खामोशी से सर हिलाया। बच्चे को गोद में लेकर अंदर दाखिल हुई। कमरे छोटे छोटे थे, बेड करीब करीब लगे हुए थे। हर बेड पर एक कहानी सो रही थी और हर चेहरे पर किसी राज का बोझ था। पहले चंद दिन बहुत खामोश गुजरे। मैं दिन भर बच्चे की देखभाल में लगी रहती। रजिया मुझे अक्सर बुलाती, रोजमर्रा के काम समझाती, कभी कपड़े तय करने का कहती, कभी किचन में मदद लेने के बहाने कुछ वक्त गुजारने को कहती। एक दिन वो बोली, जो यहाँ आती है उनकी जिंदगी का सफा खाली नहीं होता। मैं सबकी बातें लिखती हूँ। किसी को भूलने में मदद मिलती है, किसी को सच बोलने में। मैंने कहा, मेरे पास सच है लेकिन सबूत नहीं। उसने पूछा, तो लिखवा दो, हल्का हो जाएगा दिल। मैंने हाँ कर दी। वो एक कॉपी निकाल लाई और सब कुछ लिखने लगी। एक शाम रजिया की गैर मौजूदगी में उसका भाई आया, दरमियानी उम्र का मर्द, रस्मी सा सलाम और अजीब सी नजरें। पहली बार मुझे उसके अंदाज से नागवारी महसूस हुई। मैंने बच्चा उठाया और दूसरे कमरे में चली गई। अगले दिन वो दोबारा आया। रजिया नीचे किसी काम से गई हुई थी। उसने मुझे तन्हा देखकर कहा, बच्चे के वालिद का क्या बना? मैंने नजरें झुकाकर जवाब दिया, नहीं मालूम। वो मुस्कुराया, अजीब बात है ना, माँ को नहीं पता बच्चा किसका है। मैं कुछ ना बोली। वो थोड़ा करीब आया। मेरी आपा तो सब लिखती हैं, तुमने भी सब बताया होगा। मेरे दिल में खतरे की घंटी बजने लगी। मैंने बच्चा उठाया और सीधा कमरे में चली गई। दरवाजा बंद किया।
دل دھڑکنے لگا۔ اگلے دن میں نے رضیہ کو بتایا، آپ کا بھائی عجیب انداز سے بات کرتا ہے، مجھے اچھا نہیں لگا۔ اس نے حیرانی سے دیکھا۔ کیا کہا اس نے؟ میں نے سب بتا دیا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ میں سمجھتی ہوں آئندہ اگر کچھ ہو تو مجھے فوراً بتانا، میں بات کروں گی۔ 2 دن سب ٹھیک رہا۔ میں مطمئن ہو گئی کہ شاید رضیہ نے بھائی کو کچھ سمجھایا ہوگا، لیکن اس دن کے بعد ایک دن وہ پھر آیا۔ رضیہ کسی کام سے شہر گئی ہوئی تھی۔ اس دن اس نے مجھے آفس میں بلایا، کہا تم سے کچھ بات کرنی ہے، آؤ ذرا۔ میں بچہ گود میں لے کر گئی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے دروازہ بند کر دیا۔ میں نے چونک کر پوچھا، کیا ہوا؟ وہ آہستہ سے بولا، مجھے تمہاری مدد کرنی ہے، لیکن تمہیں بھی سمجھنا ہوگا، تم جیسی عورتوں کو تو سہارا چاہیے ہوتا ہے، اور سہارا دینے والا کچھ تو مانگتا ہے نا۔ میرے ہاتھ کی گرفت بچے پر سخت ہو گئی۔ دروازہ کھولو۔ وہ آگے بڑھا۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں صرف بات کر رہا ہوں۔ تم یہاں کب تک یوں ہی رہو گی؟ تمہارے پاس کچھ بھی تو نہیں۔ میں پیچھے ہٹی، میں چیخوں گی۔ وہ ہنسا، یہاں کون سنتا ہے، سب کو پتا ہے تم یہاں کیوں آئی ہو۔ میں نے زور سے چیخ ماری، رضیہ باجی۔ چوکیدار نیچے سے آیا، دروازہ کھٹکھٹایا۔ کیا ہو رہا ہے؟ وہ گھبرایا، دروازہ کھولا اور بولا، کچھ نہیں، بچہ گر گیا تھا، میں دیکھنے آیا تھا۔ چوکیدار نے مجھے دیکھا، میں لرز رہی تھی۔ اس نے فوراً رضیہ کو فون کیا، وہ کچھ دیر میں واپس آ گئی۔ میں نے سب کچھ بتا دیا۔ رضیہ نے اس کے سامنے آ کر کہا، میں نے تمہیں منع کیا تھا یہاں آنے سے، اب تم دوبارہ آئے تو پولیس کو اطلاع دوں گی۔ یہ یتیم خانہ ہے، تمہاری گندی سوچ کے لیے جگہ نہیں۔ اس کا بھائی کچھ نہ بولا، صرف چپ چاپ نکل گیا۔ رضیہ نے مجھے سینے سے لگا کر کہا، تم محفوظ ہو، اب وہ دوبارہ یہاں نہیں آئے گا۔ میں نے سوچا شاید پناہ مل گئی، لیکن اب یہ بھی جان چکی تھی کہ کہیں بھی رہو، عورت کی حفاظت کے لیے صرف دروازے کافی نہیں ہوتے، نگاہیں روکنی پڑتی ہیں، آواز بلند کرنی پڑتی ہے۔ اور اب میں سیکھ چکی تھی کہ خاموشی سب سے خطرناک ہوتی ہے۔ وہ رات میری زندگی کی سب سے ڈراؤنی رات تھی۔ رضیہ باجی نے کہا تھا کہ اس کا بھائی دوبارہ یتیم خانے میں قدم نہیں رکھے گا، اور کئی دن تک واقعی وہ نظر نہیں آیا۔ میں نے سکون کا سانس لیا۔ ہر دن ایک معمول پر گزرنے لگا۔ میں صبح بچے کو نہلاتی، تھوڑا کام کاج کر لیتی، اور شام کو رضیہ کے ساتھ کچھ وقت گزارتی۔ ایک رات تقریباً 10:30 بجے کا وقت تھا، جب میں اپنے کمرے میں بچے کو سلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی، باہر سے آواز آئی، رضیہ باجی نے بلایا ہے، نیچے آفس میں کچھ کاغذی کارروائی کرنی ہے تم سے۔ میں نے چونک کر پوچھا، اتنی رات گئے؟ جواب آیا، بس تھوڑا کام ہے، وہ کہہ رہی ہیں ضروری ہے، جلدی آ جاؤ۔ میں نے بچہ بستر پر لٹا دیا، دوپٹہ لیا اور دروازہ کھولا۔ باہر وہی مرد کھڑا تھا، رضیہ کا بھائی۔ میں نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، تم یہاں کیسے آئے؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، ابا کی طبیعت خراب تھی اس لیے آیا ہوں، اور تم سے کام بھی ہے، آ جاؤ نیچے، وقت ضائع نہ کرو۔ میرے قدم رک گئے۔ میں نے کہا، مجھے خود رضیہ باجی سے بات کرنی ہے۔ وہ جھٹ سے بولا، فون کیا تھا، بات ہوئی ہے، وہ نیچے آفس میں ہے، میں صرف لے جانے آیا ہوں۔ اب کی بار اس کی آواز میں سختی تھی۔ میں ہچکچاتے ہوئے دروازہ بند کرنے لگی تو اس نے ہاتھ سے روک لیا۔ اتنی بدتمیزی میں تیرا دشمن نہیں ہوں۔ پھر اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے زبردستی سیڑھیوں کی طرف گھسیٹنے لگا۔ خاموشی سے چل، ورنہ سب کو جگا دوں گا، سب کو بتا دوں گا کہ تو کیا کرتی تھی پہلے۔ میں نے پوری طاقت سے بازو چھڑانے کی کوشش کی، چھوڑو مجھے، میں رضیہ باجی کو بلا رہی ہوں۔ اس نے دروازہ کھول کر مجھے اندر دھکیلا اور خود پیچھے سے آ کر دروازہ بند کر دیا۔ کمرے میں روشنی مدھم تھی، فائلیں بکھری ہوئی تھی۔ وہ میری طرف بڑھا، بس تھوڑی سی بات ہے اور کوئی کچھ نہیں کرے گا، تم جیسی لڑکیوں کے لیے یہ سب عام بات ہے۔ میں نے چیخنے کی کوشش کی، لیکن اس نے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ میرے دماغ میں ایک ہی بات گونج رہی تھی، یہ ایک بار نہیں، آخری موقع ہے، اب چپ نہیں رہنا۔ میں نے پوری طاقت سے اس کے پاؤں پر زور سے پیر مارا، وہ پیچھے ہٹا۔ میں نے موقع دیکھ کر چیخ ماری، مدد، رضیہ باجی، چوکیدار۔ آفس کے دروازے پر شور ہوا، چوکیدار کی آواز آئی، کیا ہو رہا ہے اندر؟ دروازہ کھولو۔ اندر سے وہ گھبرا گیا۔ میں نے دروازے کی طرف دوڑ لگا دی، کنڈی کھولی اور دروازہ کھلتے ہی چوکیدار اور 2 اور عورتیں اندر داخل ہو گئیں۔ چوکیدار نے فوراً رضیہ کے بھائی کا گریبان پکڑ لیا، کیا سمجھا تھا تم؟
ये जगह तेरे घर की नहीं है। रजिया भी आ गई, उसका चेहरा सख्त हो चुका था। उसने भाई को घूरते हुए कहा, मैंने तुझे रोका था ना, मना किया था, अब तू हद पार कर चुका है। भाई ने सफाई देने की कोशिश की, गलतफहमी हो गई, मैं तो बस बात करने आया था। रजिया ने हाथ उठाकर रोक दिया, चुप कर, तुम्हारी शक्ल अब दोबारा यहाँ नजर आई तो सीधा थाने ले जाऊंगी। उसे चौकीदार के साथ बाहर निकाल दिया गया। रजिया ने सबके सामने कहा, ये इदारा औरतों की पनाहगाह है, ना कि किसी की शिकारगाह। जो भी यहाँ रहती है वो इज्जत के साथ जीती है और मैं उसका तहफ्फुज करूंगी। सब औरतें खामोशी से सुन रही थी और मैं बस दीवार के साथ लगकर खड़ी थी। मेरी सांस बहाल हो रही थी, जिस्म कांप रहा था, लेकिन दिल में एक सुकून था कि मैं आज चुप न रही। पिछले वाक़े के बाद रजिया बाजी ने हिफाजती इक़दामात मजीद सख्त कर दिए थे। इदारे में मर्दों का आना मुकम्मल बंद कर दिया गया था, सिवाय उनके जो इमदादी कामों से मुतल्लिक हों। उन्हीं दिनों खबर मिली कि शहर के एक बड़े बिजनेसमैन की फाउंडेशन की तरफ से यहाँ कुछ इमदाद आने वाली है। रजिया बाजी ने सबको कहा, सफाई सुथराई का खास ख्याल रखना, बाहर से मेहमान आएंगे, तुम लोगों का अच्छा तासुर जाना चाहिए। उस दिन जब वो अमीर शख्स आया तो रजिया बाजी ने सबको लाइन में खड़ा कर दिया। वो दरमियानी उम्र का मर्द था, सादा लेकिन नफीस लिबास पहने हुए। उसके साथ एक नौजवान खातून भी थी। शायद उसके मुआवन में वो आते ही सबसे मिलने लगा, किसी से हाल पूछता, किसी के बच्चे के लिए दुआ देता। जब वो मेरे करीब आया, मेरा बच्चा खेल रहा था, जैसे उसकी नजर उस पर पड़ी वो ठटक गया। एक लम्हे को जैसे उसकी आंखें जम गईं। उसने गर्दन झुकाकर गौर से मेरे बच्चे को देखा, फिर एक कदम और करीब आकर रुक गया। ये बच्चा तुम्हारा है? मैंने सर हिलाया। जी। वो झुककर बच्चे के चेहरे के सामने आया, जैसे कुछ पहचान रहा हो। क्या नाम है इसका? मैंने कहा, फरहान। उसने आहिस्ता से दोहराया, फरहान। फिर अचानक वो सीधा हुआ, मेरी तरफ देखा, आंखों में जैसे हैरत, शनासाई और उलझन एक साथ थी। तुम ही हो? मैंने चौंक कर कहा, क्या मतलब? उसने रजिया बाजी से इजाजत मांगी, मुझे इस लड़की से अकेले में कुछ बात करनी है, सिर्फ 2 मिनट। रजिया बाजी ने मेरी तरफ देखा, अगर तुम्हें ठीक लगे। मैंने हिचकिचाते हुए हाँ कर दी। हम ऑफिस के कमरे में चले गए। उसने दरवाजा बंद किया और मेरी तरफ आकर बोला, तुम मुझे नहीं पहचानती, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ, या कम से कम अब पहचान रहा हूँ। मैंने कहा, आपकी बात मेरी समझ में नहीं आ रही। वो मेज के पास जाकर खड़ा हुआ, गहरी सांस ली। ये बच्चा, उसकी आंखें, उसका माथा, सब कुछ मेरी ही तरह है। मैंने उलझकर कहा, ये बच्चा नाजायज है, मुझे खुद नहीं मालूम ये किसका है। वो सुनकर खामोश हो गया, फिर एक लम्हे बाद बोला, तो तुम्हें वाकई कुछ याद नहीं? मैंने कहा, नहीं, कुछ भी नहीं। मैंने कभी किसी मर्द से रिश्ता नहीं रखा, न दोस्ती की न राबता, मगर ये बच्चा मेरे पेट में आया और मेरी दुनिया बदल गई। वो थोड़ी देर चुप रहा, फिर मेरी आंखों में देखकर बोला, मैं तुम्हें मुजरिम मानता हूँ, क्योंकि तुम गायब हो गई थी जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी। मैं पीछे हट गई। मैं कैसे? उसने कहा, मैं सब बताता हूँ, लेकिन पहले एक बात, तुम्हारी याददाश्त वाकई गई है? कोई वाकया, कोई रात, कोई हादसा, कुछ भी याद नहीं? मैंने सर झुका लिया। बस एक धुंधला सा ख्वाब, एक बस का हादसा, और फिर मैं अस्पताल में थी, बाकी कुछ भी साफ नहीं। वो जोर से कुर्सी पर बैठ गया। तो फिर जो मैं सोच रहा हूँ, शायद वही सच है। मैं तुम्हें ढूंढता रहा, लेकिन तुम मिलती ही नहीं थी। मैंने नरमी से पूछा, आखिर बात क्या है? आप कौन हैं? ऑफिस के कमरे में खामोशी छा गई थी। कामरान सामने बैठा था और मैं कुर्सी के किनारे सिमटी हुई थी, जैसे अल्फाज की चोटें जिस्म पर लग रही हों। उसने मेज पर उंगलियों से थपथपाते हुए बात शुरू की, मेरा नाम कामरान है, मेरी शादी को 10 साल हो चुके थे। मेरी बीवी बहुत मॉडर्न थी, उसे बच्चे से नफरत से थी, कहती थी मेरा जिस्म खराब हो जाएगा, मेरी आज़ादी खत्म हो जाएगी। मैंने खामोशी से सुना। वो एक लम्हे के लिए रुका, फिर बोला, मैंने बहुत समझाया, इलाज करवाया, लेकिन वो तैयार नहीं हुई। फिर मैंने खुद ही एक फैसला किया, गलत या सही। उस वक्त मुझे लगा कि मुझे वारिस चाहिए, किसी भी कीमत पर। मैंने आहिस्ता से पूछा। फिर वो बोला, एक दोस्त के जरिए मेरी मुलाकात एक लेडी डॉक्टर से हुई, प्राइवेट क्लिनिक चलाती थी। मैंने अपना मसला बताया, वो फौरन मान गई। कहने लगी कि ऐसी औरतें मिल जाती हैं जिन्हें होश भी नहीं होता और वो इस्तेमाल हो जाती हैं, बस पैसा चाहिए होता है।
میرے ہاتھ کانپنے لگے، لیکن آپ لوگوں نے کسی بے خبر عورت کو چنا۔ آنکھیں بند کر کے بولا، ڈاکٹر نے کہا کہ تم ایک حادثے کا شکار ہو کر ہسپتال لائی گئی ہو اور شاید لمبے وقت تک کوما میں رہو گی۔ وہ وقت اس نے استعمال کیا، کہنے لگی یہ بہترین موقع ہے۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، تو تم نے ہاں کر دی؟ اس نے میری طرف دیکھے بغیر کہا، میں بے چین تھا، پاگل ہو چکا تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر بچی ہوش میں نہ آئی تو وہ سب کچھ ممکن ہوگا۔ میرے دل میں جیسے کچھ ٹوٹنے لگا۔ تمہیں پتہ بھی ہے یہ کیا تھا؟ ایک جیتے جاگتے انسان کے ساتھ ایسا کرنا، وہ بھی اس کی لا علمی میں۔ کامران نے سر جھکا لیا۔ مجھے بعد میں احساس ہوا، لیکن تب تک صرف بچہ چاہیے تھا۔ میں نے بے یقینی سے پوچھا، اور جب مجھے ہوش آیا؟ وہ بولا، ڈاکٹر نے کہا تم ہسپتال سے جا چکی ہو۔ اس سے لگا کہ تمہیں ابھی کئی دن ہوش نہیں آئے گا، لیکن تم جلدی ہوش میں آ گئی۔ جب میں دوبارہ آیا تو تم غائب تھی۔ کمرے میں کچھ دیر کے لیے خاموشی طاری ہو گئی۔ پھر میں نے کہا، تو میرا بچہ؟ وہ بولا، میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ میرا ہے، لیکن جب میں نے اس کی شکل دیکھی تو جیسے آئینہ تھا۔ میں نے نظریں چرا لی۔ مجھے جو کچھ بتایا گیا وہ صرف طعنے تھے، الزامات تھے۔ میں نے اپنی ماں کی مار کھائی، باپ کے دھکے سہے، معاشرے کی ذلت برداشت کی، اور تمہارے لیے یہ صرف ایک سودا تھا۔ کامران نے آہستہ سے کہا، مجھے تم سے معافی مانگنی ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ یہ کافی نہیں ہے۔ میں نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، سچ یہ ہے کہ تم نے جو کچھ کیا اس نے میری پوری زندگی بدل دی۔ مجھے سب کچھ کھو دینا پڑا، خود کو بھی۔ وہ بھی اٹھا، میں تمہیں اختیار دیتا ہوں، چاہو تو پولیس میں جا سکتی ہو، مجھے عدالت لے جا سکتی ہو، میں ہر بات مانوں گا، لیکن اگر چاہو تو میں تمہارے اور بچے کی زندگی سنوار سکتا ہوں۔ میں اب خود بھی تنہا ہوں۔ میں رکی، پلٹ کر دیکھا، یہ وقت تمہارے وعدوں کا نہیں، اب تمہیں اپنے عمل سے ثابت کرنا ہوگا۔ وہ بولا، مجھے موقع دو، میں چاہتا ہوں اس بچے کو وہ پہچان ملے جس کا وہ حقدار ہے۔ میں نے کچھ نہیں کہا، میرے دل میں طوفان تھا، لیکن ایک بات طے ہو چکی تھی، اب سچ چھپانے کا وقت نہیں رہا۔ کامران کی باتوں کے بعد میں چپ چاپ اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ ایک منظر واضح ہونے لگا۔ میں بس میں بیٹھی تھی، سیٹ کی کھڑکی کے پاس، ساتھ میری ماں بیٹھی تھی۔ ہمیں گاؤں جانا تھا۔ راستے میں بارش ہونے لگی، سڑک پھسلن والی تھی۔ اچانک ایک زوردار جھٹکا لگا، چیخیں بلند ہوئی، بس ایک طرف لڑکھڑا گئی۔ میں نے ماں کی طرف دیکھا، اس نے مجھے اپنی طرف کھینچا، لیکن میری آنکھیں بند ہو چکی تھی۔ اگلا منظر سفید روشنیوں سے بھرپور تھا، ہسپتال کا کمرہ، ارد گرد ہلچل، آوازیں، لیکن سب دھند میں لپٹی ہوئی۔ ایک خاتون کہہ رہی تھی، شاید کوما میں چلی گئی ہے۔ دوسری آواز آئی، ابھی کچھ کہنا مشکل ہے، جسم رد عمل نہیں دے رہا۔ میرے ہاتھوں میں ڈرپ لگی ہوئی تھی، آنکھیں کھلی ہوئی تھی، مگر کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں سن تو سکتی تھی، لیکن ہل نہیں پا رہی تھی، جیسے جسم کسی اور کا ہو گیا ہو۔ کوئی عورت میرے قریب آ کر کچھ انجیکشن لگا رہی تھی۔ ایک بار کان میں آواز آئی، بس یہی وقت ہے، سب خاموشی سے ہو جائے گا۔ پھر اندھیرا چھا گیا۔ میں نے سانس زور سے لی، آنکھیں کھول دی۔ کمرے میں اندھیرا تھا، صرف ایک مدھم بلب جل رہا تھا۔ بچہ گود میں سکون سے سو رہا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ وہی ٹکڑے تھے جو برسوں میری یادداشت سے غائب تھے اور اب آہستہ آہستہ جڑنے لگے تھے۔ صبح میں رضیہ باجی کے پاس گئی، مجھے کچھ یاد آیا ہے۔ وہ چونک گئی۔ کیا؟ میں نے اسے پوری بات سنائی، حادثہ، ہسپتال، انجیکشن، وہ آوازیں، سب کچھ۔ اس نے گہری سانس لی۔ تو یہ وہی دن تھا جب تمہاری ماں تمہیں واپس لے آئی تھی؟ میں نے سر ہلایا۔ ہاں، وہ مجھے ہسپتال لے آئی تھی، اور کبھی مجھے نہیں بتایا کہ وہاں کیا ہوا تھا۔ شاید اسے بھی پورا علم نہیں تھا۔ رضیہ نے سوچتے ہوئے کہا، یہ سب وہ ڈاکٹر کر سکتی ہے جس نے کامران کو سہارا دیا تھا۔ اس نے تمہیں ایک آلہ سمجھا۔ میں خاموش رہی، ایک انجانا دکھ اندر اتر رہا تھا۔ پھر میں نے دھیرے سے کہا، لیکن اب مجھے سب جوڑنے کی ضرورت ہے۔ اسی دن میں نے فیصلہ کیا کہ ایک بار اس ہسپتال کو ضرور دیکھوں گی جہاں مجھے رکھا گیا تھا۔ رضیہ باجی نے کہا، تم اکیلی نہ جاؤ، میں ساتھ چلوں گی۔ اگلے دن ہم دونوں اسی پرانے ہسپتال گئے۔ پرانی فائلوں کی تلاش میں 2 گھنٹے لگے۔ آخر کار ایک رجسٹر ملا جس میں میری ماں کا نام درج تھا، میرے ساتھ ایک اور عورت کی دستخط بھی، وہی ڈاکٹر۔ میں نے نرس سے پوچھا، یہ ڈاکٹر کہاں ہے؟ اس نے کہا، اب یہاں کام نہیں کرتی، کلینک کھول لیا ہے شہر کے دوسرے کونے میں۔ میں نے پتہ لکھوا لیا۔ ہم اسی دن شام کو اس کلینک پہنچے۔ اندر داخل ہوئے تو ریسیپشن پر وہی چہرہ تھا جو کبھی دھند میں نظر آیا تھا۔ ڈاکٹر مجھ پر نظر پڑتے ہی ساکت ہو گئی۔ میں نے کہا، پہچانا؟ وہ جھجکی، نہیں، آپ کون؟
میں نے کہا یادداشت چلی گئی تھی لیکن اب آہستہ آہستہ واپس آ رہی ہے، شاید آپ کی وجہ سے۔ وہ خاموش ہو گئی۔ کچھ کہنا چاہا لیکن زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ میں نے قدم آگے بڑھایا۔ کیا آپ نے میرے ساتھ وہ کیا جو کامران نے کہا؟ اس کے چہرے کا رنگ زرد ہو چکا تھا۔ میں صرف ایک ذریعہ تھی، سب کچھ پیسے اور مجبوریوں کا کھیل تھا۔ تمہیں کچھ پتہ نہیں چلنا تھا، تم کوما میں تھی، ہمیں لگا ہوش میں آنے میں مہینے لگیں گے۔ رضیہ بولی، تم نے جو کیا وہ ایک زندگی کی چوری تھی۔ ڈاکٹر نے سر جھکا لیا۔ میں اس کا کفارہ نہیں دے سکتی۔ میں نے کہا، میں یہاں سزا یا بدلہ لینے نہیں آئی، صرف سچ جاننے آئی تھی۔ ہم واپس آ گئے لیکن اب کہانی مکمل ہو چکی تھی۔ اس دن کے بعد جب ساری حقیقت میرے سامنے آ گئی، میری زندگی میں خاموشی سی چھا گئی، وہ خاموشی جس کے پیچھے بہت سے سوال تھے، بہت سے خدشات اور ایک اندیکھے فیصلے کا بوجھ۔ کامران نے مجھ سے رابطہ رکھا، روز کوئی نہ کوئی پیغام، کبھی بچے کے لیے تحفہ، کبھی صرف ایک سادہ سا جملہ، میں معافی مانگنا چاہتا ہوں اور اپنی ذمہ داری نبھانا چاہتا ہوں۔ ایک شام رضیہ باجی نے مجھے آفس میں بلایا۔ کامران آیا تھا، تم سے ملنا چاہتا ہے۔ میں نے وقت نہیں دیا۔ چاہو تو تم فیصلہ کرو۔ میں نے کچھ سوچ کر کہا، بلائی میں ملوں گی۔ وہ آیا اور اس بار اس کا لہجہ بالکل مختلف تھا، خاموش، نرمی لیے ہوئے اور شاید کچھ سچائی کے قریب۔ اس نے بیٹھتے ہی کہا، میری بیوی مجھ سے الگ ہو چکی ہے، اس نے طلاق لی ہے، وہ کبھی بچہ نہیں چاہتی تھی اور جب اسے پتہ چلا کہ میں نے اپنی مرضی سے یہ سب کیا وہ چلی گئی۔ میں نے نظریں نہیں ملائیں، بس پوچھا، اور اب اس نے ایک کاغذ میز پر رکھا، یہ میرا نیا گھر ہے، یہاں میں تم دونوں کے ساتھ زندگی شروع کرنا چاہتی ہوں۔ میرے دل میں ایک ارتعاش اٹھا۔ میں نے آہستگی سے کہا، تمہیں پتہ ہے کہ میں تم پر اعتبار نہیں کر سکتی، تم نے ایک وقت پر میری مرضی کے بغیر سب کچھ کر لیا اور اب مجھ سے مرضی مانگ رہے ہو۔ اس نے سر جھکا لیا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم خود فیصلہ کرو، اگر تم میری زندگی میں واپس نہ بھی آؤ تب بھی میں تمہارا اور بچے کا خیال رکھوں گا۔ میں قانوناً اسے اپنا نام دینا چاہتا ہوں اور تمہیں بھی عزت سے زندگی دینی ہے۔ میں نے کہا، یہ سب قانونی کاغذوں سے بڑھ کر ہے، ایک ماں کے دل میں شک ہو تو وہ کاغذ کیا بدلیں گے۔ اس نے کہا، میں تمہیں وقت دے رہا ہوں، صرف اتنا کہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ زندگی گزارنے کی مستحق ہو۔ اس طرح خوف سے چھپ کر نہیں بلکہ فخر سے۔ وہ چلا گیا۔ میں گھنٹوں خاموش رہی، رات دیر تک جاگتی رہی، سوچتی رہی کہ کیا یہ وہی شخص ہے جس نے مجھے ایک سودا سمجھا تھا، اور اگر وہ بدلا بھی ہے تو کیا یہ بدلاؤ دیر پا ہے۔ میں نے پھر شام کو کامران کو بلایا۔ وہ آیا، وہی عاجزی، وہی نگاہ نیچی کیے۔ میں نے کہا، ایک شرط ہے، میں تم سے شادی تبھی کروں گی جب تم میرے بیٹے کو قانونی طور پر اپنا نام دو گے اور اپنے کیے کا اعتراف پولیس اسٹیشن میں بھی کرو گے، تاکہ مجھے پتا ہو تم واقعی بدل چکے ہو، صرف مجھے خوش کرنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ وہ رکا، پھر آہستہ سے بولا، میں کل ہی وکیل کے پاس جاتا ہوں اور جو تم کہو گی وہی ہوگا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں پہلی بار ایک مرد کا عکس دیکھا جو شاید واقعی بدلنے آیا تھا۔ 2 دن بعد وہ میرے پاس پولیس اسٹیشن گیا۔ اس نے تحریری بیان دیا کہ وہ اس بچے کا باپ ہے اور ماضی میں جو کچھ ہوا اس کی ذمہ داری لیتا ہے۔ وہ مجھے عزت دینا چاہتا ہے اور مکمل سرپرستی کے لیے تیار ہے۔ اسی دن شام کو یتیم خانے میں ایک سادہ سی تقریب ہوئی۔ میں نے سفید شلوار قمیض پہنی اور بچے کو گود میں اٹھائے حال میں آئی۔ کامران نے نکاح کے وقت میرا ہاتھ تھاما اور سب کے سامنے اعلان کیا، یہ میری بیوی ہے اور یہ بچہ میرا بیٹا ہے۔ رضیہ باجی نے آ کر میرے ماتھے پر ہاتھ رکھا، آج تم نے اپنی کہانی کو مکمل کیا ہے۔ میں نے خاموشی سے بچے کی پیشانی چومی۔ ایک طویل سفر ختم ہو چکا تھا، اب ایک نئی شروعات میرے سامنے کھڑی تھی، صاف راستوں والی، سچ پر مبنی، بغیر کسی خوف کے۔ میں آج بھی ایک ماں ہوں، ایک بیوی ہوں، لیکن سب سے بڑھ کر میں اب خود کو پہچانتی ہوں۔ شادی کے بعد ہم نے یتیم خانے سے رخصتی لی۔ کامران نے شہر کے خاموش علاقے میں ایک درمیانے سائز کا صاف ستھرا گھر خریدا تھا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو دروازے پر پھولوں کی لڑیاں لٹک رہی تھی۔ کوئی پرجوش استقبالیہ نہیں تھا، لیکن وہ سکون ضرور تھا جس کی مجھے برسوں سے تلاش تھی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی کامران نے کہا، یہ دروازہ اب صرف تمہارے لیے نہیں کھلے گا بلکہ ان سب کے لیے جو اپنے حصے کا انصاف تلاش کر رہے ہیں۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کیا مطلب؟ اس نے جواب دیا، میں یہاں ایک چھوٹا سا ادارہ قائم کرنا چاہتا ہوں ان لڑکیوں کے لیے جو اپنی آواز کھو بیٹھی ہیں جیسے تم
थी जैसे तुम अब नहीं हो। मैंने इस बात में सर हिलाया। पहले हमें ये घर एक मजबूत बुनियाद बनाना है, फिर हम दूसरों का सहारा भी बन सकेंगे। फरहान अब 3 साल का हो चुका था। सुबह के वक्त सहन में गेंद के साथ खेलता, कभी क्यारियों में मिट्टी लगाता। कामरान रोजाना उसके साथ वक्त गुजारता। एक दिन मैंने फरहान को देखा कि वो कामरान के कंधे पर सर रखे सो गया है। उस मंजर ने मेरे दिल में एक अजीब सा सुकून भर दिया। एक हफ्ते बाद हमने बच्चों के नाम का सरकारी इंदराज कराया फॉर्म पर। जब मैंने कामरान का नाम वालिद के खाने में लिखा तो मेरी आंखों में नमी आ गई। मेरे सामने एक मुकम्मल पहचान खड़ी थी, मेरे बेटे की और मेरी भी। मैंने रोजाना की डायरी लिखने का सिलसिला दोबारा शुरू किया। शुरू में बस दिन भर की सरगर्मियां, फिर गुजरी यादें और फिर मुकम्मल कहानी। रजिया बाजी ने फोन पर मशवरा दिया, उन सफात को जाया मत करना, शायद एक दिन ये किसी और के काम आ जाए। मैंने फैसला किया कि इन तहरीरों को किताब की सूरत दूंगी। नाम रखा खामोशी की चीख। कामरान ने कहा, ये तुम्हारी ताकत की गवाही होगी। मैंने कहा, ये सब उन सब की आवाज होगी जिन्हें कोई सुनने वाला नहीं था। मैंने लिखना जारी रखा। पुरानी तस्वीरें, यतीम खाने के दिन, रजिया बाजी के जुमले, वो ऑफिस का कमरा जहाँ मेरी चीख सुनी गई, सब कुछ। हर बात मुकम्मल करते हुए मैं खुद को हल्का महसूस करती। एक दिन शहर की एक मारूफ पब्लिशर से राब्ता किया। उन्होंने तहरीर देखी और फौरन जवाब दिया, ये सिर्फ कहानी नहीं, एक सबूत है, हम इसे शाया करेंगे। किताब की अशात के बाद मुझे कई मकामात पर मदऊ किया गया। कभी यूनिवर्सिटी की तकरीर, कभी वुमेन प्रोटेक्शन फॉर्म में सादा लिबास, दुपट्टा ओढ़े, अपने बच्चे को साथ लिए वहां जाती और सबसे पहले यही कहती, मेरी पहचान सिर्फ ये नहीं कि मैं किसी की बीवी या माँ हूँ, मेरी पहचान ये है कि मैंने अपने सच को जिंदा रखा और कभी हार नहीं मानी। एक प्रोग्राम में एक लड़की मेरे पास आई, आंखों में आंसू थे। बोली, आपकी किताब ने मुझे वो हिम्मत दी जिसकी मुझे बरसों से तलाश थी। अब मैं भी अपना सच बोलने जा रही हूँ। मैंने उसका हाथ थामा और कहा, बस अपने आप पर यकीन रखना, बाकी सब आसान हो जाता है। जिंदगी अब एक नए दायरे में दाखिल हो चुकी थी। सुबह बच्चे के साथ खेलना, दोपहर में कामरान के साथ नए इदारे की मंसूबाबंदी और शाम को डायरी के अगले सफात। एक दिन कामरान ने पूछा, अगर तुम माजी में जा सकती तो क्या सब बदल देती? मैंने मुस्कुराकर कहा, नहीं, क्योंकि अगर सब आसान होता तो मैं खुद को कभी पहचान ना पाती। ये जुमला मेरे लिए बहुत मायने रखता था। मैंने अपना आप जीता था, अपने अल्फाज में, अपने फैसलों में, अपनी जंग में। किताब की अशात को 6 माह हो चुके थे। रजिया बाजी ने फोन किया, ये सब तुमने कैसे कर लिया? मैंने कहा, मैंने सिर्फ सच से दोस्ती की और खामोशी को लिख दिया। आज मेरा बेटा मेरा फख्र है, मेरा शोहर मेरा एहतराम और मेरा माजी मेरी ताकत। अब मैं जानती हूँ, मैं एक माँ हूँ, एक बीवी हूँ और सबसे बढ़कर मैं वो औरत हूँ जो अपनी शनाख्त खुद बनाती है।